بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی حدیث نمبر 15 تلاوت کی گئی ہے، جس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے سے ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ نہ ہو۔ اور کوئی کامل مسلمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میری ذات، اس کے والدین، اس کی اولادیں اور دنیا کی ساری چیزوں سے محبوب ترین نہ ہو جائے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری چیزوں سے محبوب ترین ہے تو کامل مومن ہے۔ اسی لیے علامہ شمس الدین شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ محبوب نہیں ہے تو وہ ناقص ایمان ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے تو یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ صحابہ کے نزدیک آپ کی ذات سے زیادہ کوئی محبوب ذات نہیں تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ یہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی وہی صحابی ہیں جنہوں نے اذان کو خواب میں دیکھا تھا اور اذان کی کیفیت کو خواب میں دیکھا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اسی کے ذریعے اب نماز کے واسطے ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی، اذان دی جائے گی۔ یہ وہ صحابی ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربیہ، اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں کہ ان کے صاحبزادے نے آ کر خبر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ خبر سنی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور دعا کرنے لگے، پروردگار عالم، یہ میری آنکھیں ہیں، میں ان آنکھوں کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتا تھا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، لہذا اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جن آنکھوں سے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتا تھا، اب مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں آپ کے علاوہ کسی اور کا دیدار کروں، یا اللہ میری بینائی کو سلب فرما لیجیے۔ ہاتھ کو چہرے پر پھیرا اور بینائی اللہ رب العزت نے سلب فرما لی۔ کیسی محبت تھی کہ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے، اس سے دیکھا جائے گا تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے گا، آپ نہیں تو پھر ان آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے واقعات صحابہ کرام کے حدیث کی کتابوں میں بھرے پڑے۔ ایک محفل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نیک بیوی، اور نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتے، وہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1 آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھتے رہنا، اور نمبر 2 کہ میں اپنا مال آپ کے اوپر خرچ کرتا رہوں، اور نمبر 3 یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ یہ 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں۔ ذرا دیکھیے تینوں چیزوں کا مرکز و محور کیا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آخر جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، کل قیامت میں آخرت میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی آگے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے پوچھا معاذ اللہ، قیامت کی بڑی جلدی ہے، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قیامت کے لیے کوئی زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے پاس پونجی اور سرمایہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آج دنیا میں جو شخص جس سے زیادہ محبت رکھے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری ذات سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہے۔ میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کا ہی تذکرہ کرتا ہوں، آپ کو ہی یاد کرتا ہوں، اور میری دل کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ میرے دل کو چین نہیں ملتا جب تک آپ کا دیدار نہ کر لوں۔ لیکن پھر میرے دل میں خیال آتا ہے آج دنیا میں آپ موجود ہیں،
جب مجھے دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے تو آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ کل جب میں مر جاؤں گا اور آپ کی رحلت ہو جائے گی اور جنت میں جب جانے کا موقع ہوگا تو آپ کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اپنے درجے کے اندر اپنے مقام میں انبیاء کے ساتھ کلمہ فروغ ہوں گے، اور میں مدانی جنت میں جاؤں نہ جاؤں، اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں تو جنت کے نچلے درجے میں ہوں گا اور آپ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، میں اس وقت آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا۔ یہ میں سوچتا رہتا ہوں، دنیا میں تو آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، کل جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ آپ خاموش بیٹھے رہے، اتنے میں جبریل امین قرآن پاک کی آیت لے کر تشریف لائے۔ کیا آیت ہے؟ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یعنی جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوگا۔ وہ کون ہوں گے؟ من النبیین، انبیاء ہوں گے، والصدیقین، صدیقین ہوں گے، والشہداء والصالحین، شہداء اور صالحین ہوں گے۔ یعنی جب کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو کل قیامت میں اس کا اجر بھی انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور جب انبیاء کے ساتھ ہوگا تو جیسے دنیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ زیارت کر رہا ہے، کل قیامت میں بھی جنت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ ہم صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت ہے یا نہیں کبھی دل کے اندر ٹٹول کے نہیں دیکھتے کہ آیا واقعی محبت ہے یا نہیں۔ ہمارے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں، اس سے جانچنے اور پرکھنے کا معیار اور پیمانہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس پیمانوں کو بیان کرتا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی تو پھر میری اتباع کرو۔ اگر محبت کا دعویٰ ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی، اگر اطاعت نہیں تو یہ پھر محبت کا کھوکھلا دعویٰ ہے۔ شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اپنے محبوب کی اطاعت کرتے، لأن المحب لمن يحب يطيع، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی ہر بات کو مانتا ہے۔ کیا کوئی بیوی اگر اپنے شوہر سے کہے کہ مجھے بیچ دیا، آپ سے محبت ہے، لیکن شوہر کسی کام کا حکم دے تو وہ انکار کر دے، شوہر کسی چیز سے منع کرے تو پھر وہ باز نہ آئے، تو کیا ایسی عورت کو اپنے شوہر سے محبت کرنے والا کہا جائے گا؟ دنیا کا ہر شخص کہے گا کہ یہ نافرمان بیوی ہے۔ تو اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ابھی ہم آج کے دن خوب عشق رسالت کا دعویٰ کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان کریں گے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، تو پھر نماز چھوڑ کر آپ کو تکلیف ہو جائے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ جو صرف ہفتے میں ایک دن جاتی ہے، کہ جمعہ کے اندر لوگ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، صرف جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، صرف جمعہ کے دن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے؟ ہفتے کے اور دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے کہ ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں آتے؟ آج جمعہ کا دن ہے، مسجد بھر جائے گی، تینوں منزلیں پھول ہو جائیں گی، لیکن بقیہ دنوں میں آپ خود منظر دیکھتے ہیں کہ مساجد کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو ہم پھر نماز چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچاتے۔ ہماری شکل و شباہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتی، کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقل اتارتا ہے، اس کی چال ڈھال، گفتار، عمل، قول، پہننا، اوڑھنا، چلنا پھرنا سب کچھ محبوب کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کان عشق بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم دلن و سمتن و ہدین، یوں کہا جائے کہ ہر چیز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاہدت ہے، ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے تھے، اتباع کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ حقیقی محبت ہے۔ علماء دیوبند کی تاریخ پڑھی جائے تو پھر معلوم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجہ ان کو محبت تھی۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص سبز رنگ کا جوتا لے کر آیا، حضرت نے ہدیہ قبول فرما لیا اور گھر میں رکھوا دیا، کبھی پہنا نہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ انتہائی قیمتی اور خوبصورت جوتا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا اور بڑے لوگ، روسا لوگ ایسا جوتا پہنتے، آپ کیوں نہیں پہنتے؟ کہا ہدیہ اس لیے قبول کر لیا کہ دینے والے کی دلجوئی ہو جائے، اور میں سوچ رہا تھا کہ پہنوں، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ جوتا کا بھی کلر سبز ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے گنبد خضرا کا کلر بھی سبز اور ہرا ہے، اس لیے میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ جس کلر کا اور جس رنگ کا روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اس کلر کا جوتا میرے پاؤں میں ہو۔ کیا محبت تھی اکابرین کے دل کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے، عشاء کے بعد یا تہجد سے پہلے اٹھتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب جو جگہ تھی اس کو اپنے داڑھیوں سے جھاڑ دیا کرتے تھے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حج کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کھانے سے فارغ ہوئے، دسترخوان میں نے اٹھایا، سوچا ہڈی یا جو تھوڑے سے تنکے وغیرہ ہیں اسے باہر پھینک دوں۔ جب اسے اٹھا کر باہر پھینکا تو میں نے دیکھا کہ لڑکا ہے وہ اس پھینکنے کی جگہ پر آیا اور اس میں سے تنکے اٹھا اٹھا کے کھانے لگا۔ تو میں اس لڑکے کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کیا بات ہے بیٹے کہ تم یہاں کوڑے کی جگہ پر تنکے اٹھا کے کھا رہی ہو؟ کہا میں بھوکا ہوں، بھوک سے پریشان ہوں،
کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، میں نے سوچا اسی کو اٹھا کر اپنا پیٹ بھر لوں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو ہاتھ پکڑ کر اپنے ہوٹل میں لے کر آئے اور اس کو بٹھا کر کھلایا۔ کہنے لگے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر ہے، آپ خود سخی تھے، ایسے سخی کے شاعر میں کوئی بچہ بھوکا ہو مجھے گوارا نہیں۔ بچے کو بٹھایا اور کھلایا، اور اس کے بعد پھر بچے سے پوچھنے لگے بیٹا تم میرے ساتھ ہندوستان جاؤ گے، وہاں میں تمہیں اچھا اچھا کھلاؤں گا، تمہیں اچھا پہناؤں گا، تمہاری جو خواہش ہوگی وہ کھلاؤں گا، اور تمہیں پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، عالم بناؤں گا۔ اس کے بعد جب تمہارا ارادہ ہوگا اپنی ماں سے ملاقات کرنے کا تو میں تجھے تمہاری ماں کے ساتھ لا کر چھوڑ دوں گا، جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ بچہ گیا خوشی خوشی دوڑتا ہوا اچھلتا ہوا اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے۔ ماں بھی دیگر بچوں کی پرورش کی وجہ سے پریشان تھی، ماں نے اجازت دے دی کہ جاؤ بیٹے تم علامہ صاحب کے ساتھ ہندوستان چلے جاؤ۔ وہ بچہ آیا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہنے لگا کیا وہاں چنا ملتا ہے؟ ہاں بیٹے وہاں چنا ملتا ہے، بڑی وافر مقدار میں ملتا ہے، تمہاری ہر خواہش وہاں پوری کی جائے۔ پھر وہ بچہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر ہوٹل سے باہر نکلا اور مسجد نبی کے دروازے پر کھڑا ہو کر علامہ صاحب کو مخاطب ہو کر یہ کہنے لگا کہ کیا تو آپ کے ہندوستان میں مسجد نبی کا یہ دروازہ بھی ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روضہ اطہر بھی ملے گا؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر مجھے یہ ہندوستان میں ملتا تو میں پھر یہاں کیوں آتا؟ میں اسی کے لیے تو ہندوستان چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ پھر وہ بچہ ہاتھ چھوڑایا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر یہ روضہ وہاں نہیں مل سکتا، اگر مسجد نبوی کا یہ دروازہ وہاں نہیں مل سکتا تو پھر میں آپ کے ہندوستان نہیں جاؤں گا، میں یہاں بھوکا رہ لوں گا، میں یہاں پیاسا رہ لوں گا، میں یہاں ننگا رہ لوں گا، اسی طریقے سے اس در پہ اپنی جان کو نشاور کر دوں گا، مگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو چھوڑ کر ہندوستان جانے والے نہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس بچے کی محبت کو دیکھ کر میرے ساتھ جتنے لوگ تھے سب رونے لگے کہ اس بچے کے اندر اتنی محبت ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کاش ہمارے دل کے اندر بھی اتنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔